محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ ساتواں حصہ ہجرت سوئے مدینہ، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ چوتھا باب، مکہ سے باہر۔ رات کے اندھیرے میں طاعت و وفاداری کا خفیہ عہد۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ وہ رات اندیشوں اور خطروں سے بھری ہوئی رات تھی، مگر اس کے باوجود وہ ایک برکتوں والی رات بھی تھی۔ اس رات یثرب سے آنے والے 73 مرد اور 2 عورتوں کا ایک وفد عقبہ کی ڈھلانوں کے نیچے جمع تھا۔ یہ لوگ آخرت کے بدلے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کا سودا کرنے دنیا کی نظروں سے چھپ کر یہاں جمع ہوئے تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اطاعت، وفاداری، مدد اور تعاون کا خفیہ عہد و پیمان کیا تھا۔ یہ عہد آئندہ آنے والی انسانی نسلوں کے لیے شرف و عزت کا عہد تھا، جسے ان لوگوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر باندھا تھا۔ جب لوگ جمع ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے اس عہد و پیمان کے متعلق بات کی، تو اہل وفد نے بڑے جوش و خروش سے بیعت کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ اس وقت یثرب کے وفد میں سے ایک نوجوان اٹھ کھڑا ہوا اور ان کو مخاطب کر کے کہا، اے خزرج والو، جانتے ہو کہ اس ہستی کے ساتھ کس بات کا پیمان باندھ رہے ہو؟ یہ لوگوں سے سرخ و سیاہ سے جنگ کا پیمان ہے۔ 73 مردوں اور 2 عورتوں کے اس وفد نے پوری ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں، ہم اپنے مالوں کی تباہی، اپنے سرداروں کے قتل کے علی الرغم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیمان باندھ رہے ہیں۔ اس بیعت کا مطلب یہ تھا کہ یثرب کے مسلمان ان تمام معاہدوں سے بری الذمہ ہو رہے تھے جو ان کے قبائل نے یہود سے یا قریش سے باندھ رکھے تھے۔ یہ عہد تمام وفاداریوں، تعلقات اور روابط کے علی الرغم ایک نئی وفاداری اور ایک نئے رشتے کو استوار کر رہا تھا۔ یہ بات قطعاً واضح تھی کہ اس عہد کے بعد ارد گرد کی تمام قوتیں ان مٹھی بھر بے سہارا مسلمانوں کی مخالف ہو جائیں گی۔ قریش تو ان کے جانی دشمن بن جاتے، کیونکہ یہ عہد ان کے منہ پر ایک بھرپور تماچا تھا۔ یہودی بھی یہ کسی طرح پسند نہیں کر سکتے تھے کہ جو نبی ان کی قوم میں مبعوث نہ ہوا ہو اور ان کے حریف بنو اسماعیل میں آیا ہو، ان کے پڑوسی اس کی وفاداری اور اطاعت کا عہد کر لیں۔ غرض یہ عہد اس وقت کی ساری سیاسی صورتحال کو یکسر الٹ دینے والا عہد تھا، جس سے قریش، یہود اور اوس و خزرج کے توازن قوت کے بگڑ جانے کے قوی امکانات تھے۔ عہد و پیما کے ان نتائج کو پوری طرح سوچ سمجھ کر ان مسلمانوں نے یہ بیعت کی تھی۔ ایک تو خدا کی توفیق و مدد کا،
दूसरे इस तहरीकी जिद्दोजहद का जो यसरब के कबीलों में बड़ी तेजी से जारी थी, उनको उम्मीद थी कि बहुत जल्द लोग उनके गिर्द इकट्ठा हो जाएंगे और फिर दुनिया की कोई कुव्वत उनका बाल तक बीका ना कर सकेगी। इसी अहद पैमान के दौरान कुछ लोग उठे और रिसालत मआब से अर्ज किया और लोगों यानी यहूद वगैरह के साथ हमारे मुआहदाना रवाबित हैं, अब हमें उनको तोड़ना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब हम ये कर चुकें और अल्लाह ताला आपको गलबा अता कर दे तो आप अपने खानदान कुरैश की तरफ लौट जाएं और हमें छोड़ दें। उनकी बात सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुम्हारा खून मेरा खून है, तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन हैं, मैं तुम्हारा और तुम मेरे हो, जिससे तुम्हारी जंग उससे मेरी जंग, जिससे तुम्हारी सुलह इससे मेरी सुलह। जब अहदो पैमान की तकमील हो गई और लोग हुजूर अकरम के दस्ते मुबारक पर बैत कर चुके तो अक़बा के टीलों पर से रात काफी ढल चुकी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे और आपने लोगों को रुखसत करते हुए फरमाया, अब अपने अपने रिहाल क़यामगाह में चले जाओ। लोग उठे और जिस तरह आए थे उसी तरह चुपचाप लौट गए। इससे बेखबर कि सहरा का दिल उनकी हर चाप पर धड़कता जा रहा था। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला